السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ریویو پٹیشن پر بحال ہوا تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا، اور سابق وزیر اعظم نے لیگی رہنماؤں سے مشاورت کرنے کے بعد سیکیورٹی رسک کی وجہ سے جی ٹی روڈ سے نہ جانے کی تجویز پر غور کیا ہے۔ اس کے علاوہ کل طاہر القادری صاحب وطن واپس آ کر لاہور سے جلوس نکالنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، جب سابق وزیر اعظم کی لاہور کی روانگی کا جو ارادہ ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا، تو سب سے پہلے اس پروگرام میں 1 اگست کو جو بات ہوئی تھی پہلے وہ سنتے ہیں۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے وہ لاہور جائیں، اور کچھ ایسا ہو، اتنا پریشر ہو، اتنا متنازع بنا دیا جائے، اتنا گالم گلوچ ہو، اتنا کچھ ہو بیچ میں کہ جیسے پہلے آپ گجرانوالہ تک آئے تھے تو فیصلہ بدل گیا تھا عدلیہ بحالی تحریک کے دوران، اسی طرح سے آپ درمیان میں ہو اور اتنا پریشر آئے اس ملک کے اداروں پہ کہ وہ اپنا فیصلہ واپس کر لیں۔ یہ کوئی مشورہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ اتنا ہنگامہ ہو کہ اس کے نتیجے میں عدالت اپنا فیصلہ بدل لے پریشر میں آ کے، کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں تو عدالت؟ ایک تو یہ مشورہ دینے والی شخصیات ہیں، اس میں نہ شہباز شریف میں نہ چودھری صاحب، وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، مگر کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ یہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جو اسیسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یعنی پولیس بھی ہے، پنجاب پولیس بھی، باقی لوگ بھی جو بیوروکریٹ، وہ کہہ رہے ہیں آپ نہ کریں۔ یہاں سے مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ رستے میں اتنا ہنگامہ ہو جائے کہ ادارے فیصلہ واپس کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب اس پلان میں کیا تبدیلی آ چکی ہے اور کیا یہ پلان کامیاب ہونے جا رہا ہے؟ یہ بات تقریباً 1 ہفتہ پہلے گئی تھی، بالکل، اور آج ڈسکس ہو رہی ہے، ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جب یہ نے بات کی تھی تو کافی لوگ یہ کالیں بھی آئیں اور کافی کچھ ہوا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ ذرا یہ تصادم نہیں، اب یہ خونی تصادم کی طرف جا رہا ہے معاملہ، میرے منہ میں خاک، لیکن یہ معاملہ خونی تصادم کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے رستے میں، اس میں گولیاں بھی چل سکتی ہیں، کیونکہ ایک جو اگر آپ سعد رفیق صاحب کی اور باقی لوگوں کی تقاریر سنیں، اور اگر عدالت اپنا فیصلہ نہیں بدلتی یا پریشر نہیں لیتی، تو پھر جو اس کی حدت اور گالم گلوچ اور ساری باتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ یعنی اتنا افراتفری ہونے جا رہی ہے اگلے چند روز میں، جو ان کے لوگ اب بات کر رہے ہیں، اور کچھ گھبرا بھی رہے ہیں۔ اب وہ تمام شخصیات جو پہلے تھی نا آگے کرو، اب وہ گھبرا رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کے بعد وہ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم نے مسئلہ تو ڈال دیا ہے، یہاں تک ہم لے گئے ہیں، لیکن اب اس کے بعد جو ہوگا، جو میں پہلے بھی بات کہہ رہا تھا کہ میرے ریڈار پہ مریم نواز صاحبہ ہیں جی، اور وہ تمام 2 صحافی ہمارے سینئر ہیں، اور میں ہر ایک کو پتا ہے، مطلب ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرے ریڈار پہ ہیں، وہ اپنی وجوہات خود بیان کریں گے۔ امتیاز عالم صاحب اور شامی صاحب اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، ان کے رسپیکٹ، لیکن وہ خود وہ بتائیں گے کہ اگر کل خون خرابہ ہو گیا پرسوں سڑکوں پہ تو، اور میاں نواز شریف بحال نہیں ہوئے لیکن لاشیں گر گئیں، تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے، ان کا یہ مشورہ کہاں کھڑا ہوگا۔ اور مریم نواز جو کہ بینیفیشل اونر ہوں گی اس پورے تصادم کے نتیجے میں، اگر کوئی نقصان پہنچا میاں صاحب کو یا کارکنوں کو، تو مریم نواز کہاں کھڑے ہوگی۔ تو یس کر کے پرسوں کہہ رہی تھیں، اور جنہوں نے یہ سارا اسکرپٹ تیار کیے۔ میں ذرا یہ خونی تصادم کی بات میں کیوں کر رہا ہوں، اور آج شہباز شریف صاحب جی ایچ کیو گئے ہیں، اور آج کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہم ایسی صورتحال پہ پاکستان کھڑا ہے، ابھی چودھری نثار صاحب پتہ نہیں ان کی لب کشائی کب ہوگی، کہ ملک کو خطرات ہیں، 4 آدمی جانتے ہیں، وہ انتظار ہی رہ گیا ان کی پریس کانفرنس۔ لوگ دیکھیں ٹائم ہوتا ہے نا، پھر ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، سارے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے آپ بات کریں، آپ سٹینڈ لیں، میں کہتا تھا میں خطرات تھے، یہ تھا وہ ٹائم گزر گیا۔ اب وہاں جا کے روات کے پاس کہیں جلسے کا انتظام کریں، لوگ اکٹھے کریں۔
جو ملک کو آپ نے آگ میں دھکیلنا تھا وہاں پر اب لے آئے آپ، اور نواز شریف صاحب کو اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں، خونی تصادم کو روک سکو تو روک لو۔